آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں، حضور تاج الشریعہ کو ہم نے دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، اور ہم خوش نصیب ہے کہ ہم نے دیکھا، اور اس پر بھی خوش نصیبی ہے کہ ہم نے ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی، الحمدللہ۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، تاج الشریعہ کی بہت ساری خصوصیات میں سے خصوصیت یہ تھی کہ تاج الشریعہ شریعت کے بڑے پکے پابند تھے، اور میں نے ان کو دیکھا آخری عمر میں بھی دیکھا کہ جب تاج الشریعہ کی نظر اتنی کمزور ہو گئی کہ وہ ظاہری طور پر گھڑی بھی دیکھ نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے گھڑی اپنے ہاتھ میں ایسی باندھ رکھی تھی جو بٹن دبانے پر بولتی تھی، اور ان کو میں نے دیکھا کہ وہ بار بار بٹن دبا کر کے کان لگا کر سنتے تھے کہ نماز کا وقت تو نہیں ہو گیا، اور ان کی عادت تھی جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوتا وہ ویسے ہی نماز ادا فرماتے، سفر میں ہو کہیں ہو۔ ایک مرتبہ وہ مالیگاؤں تشریف لائے، عصر کے بعد کا وقت تھا، جلوس استقبالیہ نکلا ہوا ہے، اس گاڑی میں میں بھی موجود تھا، میرے خیال سے شاید 15-17 سال پہلے کی بات ہوگی، اور زیادہ کم و بیش سن سے یاد نہیں آتا، لیکن بہرحال میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ اس وقت، وہ نظریں ان کی اچھی تھی، وہ دیکھ سکتے تھے، لوگ نعرہ لگا رہے تھے، وہ غصے میں آ رہے تھے، یہ کیا ریاکاری لگا رکھی ہے، میری عصر کی نماز باقی ہے اور تم لوگ ابھی مجھے جلوس میں گھما رہے ہو۔ وہ بار بار یہی کہتے تھے، ان کو فکر یہ نہیں تھی کہ مجھے ناشتہ کرایا جائے گا، ان کو فکر یہ نہیں تھی کہ میرے نام کے نعرے لگیں گے، ان کو فکر یہ نہیں تھی کہ چاہے وہ میرا جلوس نکلے گا، انہیں فکر تھی تو اللہ کی عبادت کی فکر تھی، اور وہ بار بار کہتے تھے کہ مکروہ وقت نہ آ جائے۔ اچھا ابھی نماز میں ٹائم تھا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ مکروہ وقت آنے سے پہلے وہ عصر کی نماز ادا کریں، اور یہ ان کی خاص بات تھی۔ جنہوں نے ان کو دیکھا وہ میری بات کی ضرور تصدیق کریں گے، یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، تاج الشریعہ ابھی ماضی قریب میں ان کا وصال ہوا، وہ نماز کے اتنے پابند تھے۔ ہم نے اپنے پیروں سے ان کے اماموں کا کلر تو لیا، ہم نے اپنے پیروں سے ان کا چلنا اور بولنا تو لیا، کہ ہم نے اپنے پیروں سے ان کا کیریکٹر اور کردار بھی لیا۔ تاج الشریعہ نماز کی جتنی فکر کر، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، تاج الشریعہ سفر کر رہے تھے، اورنگ آباد سے وہ ناندیڑ کی طرف جا رہے تھے، انہیں فون آیا، حضرت کہاں تک پہنچے؟ حضرت نے فرمایا چونکہ ہم نکلے اورنگ آباد سے ہیں، جانے والے ناندیڑ ہیں، اور چل جنگل میں رہے ہیں ہم، تو مجھے نہیں پتا کہ ہم کہاں تک پہنچے، اگر یہ کہہ دوں کہ یہاں پہنچے یا یہاں پہنچے تو جھوٹ ہو جائے، اس لیے میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا۔ یہ ان کی احتیاط تھی۔ سنیو، اپنے پیروں کا دامن پکڑا ہے تو دامن پکڑتے وقت کیا عہد کیا تھا؟ ہر فرض، ہر واجب، سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، گناہوں سے بچتا رہوں گا، اور جب وہ مرید کرتے تھے تو یہ کہلواتے تھے گناہوں سے بچتا رہوں گا، خاص کر جھوٹ، غیبت، بدی، بد مذہب کی صحبت، گانے باجے تماشوں سے بچتا رہوں گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، ہم نے جتنا وعدہ کیا ہے پیر کے جانے کے بعد سب وہی کیا، یہی ہے نا، سب وہی کیا، کتنا پیر کے قدم پر ہمیں۔ حضور تاج الشریعہ، اللہ اکبر، شریعت کے بڑے پابند۔ ایک مرتبہ وہ گجرات کے ایک شہر میں ختم بخاری شریف کے لیے، دیکھو تاج الشریعہ کیسے۔ ہم تاج الشریعہ سے پیار اس لیے نہیں کرتے کہ وہ بریلی میں رہتے تھے، کہ بریلی میں رہنے والا ہر بندہ تھوڑی پیارا ہوتا ہے، صحیح ہے نا بھائی؟ جب مکے اور مدینہ منورات میں رہنے والا ہر بندہ پیارا نہیں ہوتا تو بریلی میں ہم ان سے اس لیے بھی صرف پیار نہیں کرتے، صرف کی قید لگا رہا ہوں کہ وہ اعلیٰ حضرت کی اولاد تھی، اعلیٰ حضرت کے خاندان میں بہت سے لوگ ہیں، ہم سب سے پیار کرتے ہیں لیکن ان سے بہت زیادہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شریعت کے بہت پابند، وہ شریعت کے لیے اپنے اور بیگانے کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ختم بخاری کا جلسہ تھا، گجرات کا ایک شہر تھا، نام یاد نہیں آ رہا، ایک نوجوان آیا اور اس نے ٹی شرٹ پہن رکھا ہے، ٹی شرٹ سمجھتے ہیں نا، نوجوان پہنتے ہیں، عام طور پر لوگ سونے کے لیے بھی اس کا استعمال کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس کے استعمال کے لیے، لیکن اس نے جو نوجوان نے پہن رکھا تھا اس پر عیسائیوں کی جو نشانی ہے، ٹی ہوتی ہے، سلیب کی جو نشانی وہ بنی ہوئی تھی، سلیب کی نشانی۔ حضرت کی نظر پڑی تو حضرت نے اس کی ٹی شرٹ پکڑ لی،
اور جو آپ کا لہجہ تھا نا مخصوص، ادھر ادھر ادھر، ابھی وہ جو لہجہ تھا شاید آپ کے کانوں میں ابھی وہ رز کھلتا ہوگا. جب وہ جلال میں آتے تھے تو گرجدار آواز سے اور ادھر ادھر، ابھی 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 ادھر، ابھی یہ فرما رہے تھے. تو اب اتنا بڑا مجمع، لوگ مصافحہ کر رہے ہیں اور اس کی ٹی شرٹ پکڑ کے کھینچ رہے، اتار ابھی اتار. بازو میں ایک بہت بڑے مفتی صاحب کھڑے ہوئے تھے، ان کا نام نہیں، نام یاد بھی، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان پہ رحمتیں فرمائے. انہوں نے مسکراتے ہوئے فرمایا حضرت اندر کچھ نہیں پہنا ہے، ٹی شرٹ پہنا ہے، اتنے بڑے مجمع میں اتارے گا کیسے؟ اس کو چھوڑ دو، کمرے میں جا کے اتارے گا. وارے تاج الشریعت تیری عظمتوں کو سلام. جب مفتی صاحب نے کہا نا اس نے کچھ اندر نہیں پہنا ہے، کمرے میں جا کے اتار لے گا، تو مفتی صاحب کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں مفتی صاحب یہ عیسائیوں کی نشانی اس نے سینے پہ پہن رکھا ہے، کیا گارنٹی دیتے ہو کہ کمرے میں جانے تک یہ زندہ رہے گا؟ اگر اسی حالت میں اس کو موت آ گئی تو اسی اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب؟ یہ تھے تاج الشریعہ. تاج الشریعہ یہ تھے. تو یہ ان کی شان تھی. لیکن ہم نے اپنے بڑوں کا تعارف کرامتوں پر تو کرایا، لیکن ہم نے اپنے بڑوں کا تعارف استقامتوں پر نہیں کرایا. جبکہ سب سے بڑی، لوگ کہتے ہیں تاج الشریعہ کی کرامت کیا ہے؟ میں نے کہا میرے عزیز، کرامت سے بڑی چیز شریعت پر استقامت ہوتی ہے. اس لیے کہ ہوا میں تو جادوگر بھی اڑ جاتے ہیں لیکن شریعت پر اللہ والے ہی قائم رہتے ہیں. تو تاج الشریعہ شریعت پر بہت سختی سے قائم تھے. اسی لیے عصر حاضر کے بہت بڑی تعداد میں علماء مشائخ ان کے مرید ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں. میں اس اعتبار سے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کو ہندوستان میں بھی دیکھا اور مدینہ منورہ میں بھی بار بار دیکھا، اور میں نے ایک مرتبہ انہیں مکۃ المکرمہ میں بھی دیکھا. میرے ہاتھ اتنے خوش نصیب ہے اس اعتبار سے کہ ایک مرتبہ میں نے انہیں کعبۃ اللہ شریف ان کے ساتھ جب میں نے طواف کیا تو ان کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر میں نے طواف کرانے کا انہیں شرف حاصل کیا. میں امید کرتا ہوں کہ شاید میرے وہ خوبصورت لمحات زندگی کے میں کبھی نہیں بھولوں گا اور وہی میرے لیے ذریعہ نجات ثابت ہوں گے. لیکن میں آپ سے اتنا کہتا ہوں، سارے بزرگوں سے محبت کیجئے، پیار کیجئے، لیکن بزرگوں کی استقامت کو اختیار کیجئے. اللہ سب کے حال پہ رحم فرمائے. اور تاج الشریعہ کی جو سچی راہ انہوں نے پوری زندگی بتائی کہ ان کی تقریر کا، ہم لوگ کی تقریر کا تو الگ الگ عنوان ہوتا ہے، لیکن ان کی تقریر کا ایک ہی عنوان تھا، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. اب مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ اس سلسلے میں سب سے بہترین وضاحت اگر کوئی کر سکتا تھا تو وہ اعلیٰ حضرت ہی کر سکتے تھے. انہوں نے وصایا میں اپنا مسلک بیان کیا ہے کہ مسلک کیا ہے ان کا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دشمنوں سے تنکا توڑ تعلق ختم کر دو. یعنی تنکا اتنا ٹوٹ جائے کہ اب ٹوٹنے کی اس کے اندر گنجائش ختم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں تنکا توڑ. تو مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ جو نبی کا گستاخ اور دشمن ہے اس سے آپ دور رہیں اور حضور سے سچی محبت کریں. اسی لیے میرے مرشد اجازت حضرت تاج المشائخ سیدی امین میاں برکاتی مہروی مدظ اللہ العالی فرماتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے کہ حضور سے سچا عشق کرو اور حضور کے دشمنوں سے دور رہو. یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اور اس کو تاج الشریعہ یوں فرماتے ہیں، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. یہ مسلک اعلیٰ حضرت، اس پہ قائم رہو. لیکن آپ سے میری گزارش ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لے کر ایک دوسرے سنیوں کو ڈیمیج مت کیجئے. یہ اعلیٰ حضرت کی فکر نہیں، نہ یہ تاج الشریعہ کی فکر ہے، نہ یہ مشائخ ماہرہ کی فکر ہے، نہ یہ مشائخ بلگرام کی فکر ہے. کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے بکری تیرے آنگن میں بندھے گی یا میرے آنگن میں بندھے گی، اس جھگڑے کو بھی ہم مذہبی رنگ دے کر کے ایک دوسرے کو ڈیمیج کرنے لگتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جواب دینا ہوگا. گھر کا جھگڑا گھر کے حوالے سے لڑیے، محلے کا جھگڑا محلے کے حوالے سے لڑیے، لیکن محلے کے جھگڑے کو دین
मोहल्ले के झगड़े में दीन को ढाल मत बनाइए। दीन का झगड़ा दीन की जगह है, मोहल्ले का झगड़ा। बाज लोग मोहल्ले के झगड़े में भी दीन ले आते हैं और दीन के पसे पर्दा लोगों को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन कयामत में अल्लाह को जवाब क्या दोगे? आला हजरत का मसलक ये फरमाते हैं, किसी सुन्नी को बेवकूफ भी मत कहना। मसलक के आला हज़रत क्या है? किसी सुन्नी को जो माँ बहन की गाली देते हो दूर है, बहुत दूर है। फरमाते हैं सुन्नी को बेवकूफ भी मत कहना। कहा हुजूर सुन्नी को बेवकूफ क्यों ना कहें? कहा हराम है हराम। कहा बेवकूफ कहना हराम क्यों? हम तो छोटी छोटी बात पे गालियां देते हैं ना, बेवकूफ कह देते हैं। और आला हज़रत कहते हैं सुन्नी को बेवकूफ कहना क्या है? हराम। का कैसे हराम? तूने हदीस नहीं पढ़ी, मन आजा मुस्लिमन फकत आजानी, के आका फरमाते हैं जिसने मुसलमान को तकलीफ पहुंचाई उसने मुझ मोहम्मद को तकलीफ पहुंचाई। तो जब तू सुन्नी को बेवकूफ कहता है तो सुन्नी का दिल दुखता है। तो यहाँ ये गुरसाए गन का सुन्नी का दिल नहीं दुखता। जब तू सुन्नी का दिल दुखाता है तो गुंबदे खजरा में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दिल दुखाता है। तो हुजूर का दिल दुखाना हराम हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए सुन्नी को बेवकूफ भी मत कहो। देखो सुन्नियों, जब सुन्नी को बेवकूफ कहना हराम है तो ये माँ बहन की गाली जो अपनी बीवियों को देते हो, अपने बच्चों को देते हो, घर वालों को देते हो, इसका क्या बनेगा? इसलिए मसलक के आला हजरत जो आला हजरत की किताबों से साबित है उसको पढ़ो, सही तौर पे पढ़ो, उस पर अमल करो। अल्हम्दुलिल्लाह मसलक के आला हजरत आज अहले सुन्नत व जमात की पहचान है, अहले हक की पहचान है, सच्चाई और सदाकत की पहचान है, आशिकान रसूल की पहचान है। हम सब का मसलक के आला हजरत है और हमें इसी पर कायम रहना चाहिए। और मेरे इमाम कहते हैं तेरे गुलामों का नक्शे कदम राय खुदा वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके